میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ چنن پیر کی کہانی میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ کس طرح وہ دھرتی ماں کی ایک پوجا گاہ تھی جس کو اسلام آ جانے کے کئی سو سال کے بعد مسلمان کیا گیا۔ اور چنن پیر جو ہے یہ یاد رہے کہ یہ ضلع بہاولپور کی آبادی جو یزمان ہے، جو چولستان کے ریگستان کے عین نکر پہ ہے، کنارے پہ ہے، اس کے اندر ہے، وہاں پہ ہے یہ۔ اور یہاں سے آج سے 4,500 سال پہلے ہاکڑا ندی بہا کرتی تھی جس نے بڑے بڑے آبادیوں کو، شہروں کو جنم دیا، جو کہ ہڑپا اور موہنجو دڑو سے بھی پہلے گزر گئے، کیونکہ 4,500 سال پہلے وہ ندی خشک ہو گئی، اس نے اپنا رستہ بدل لیا، تو وہ شہر جو اس کے کنارے آباد تھے وہ ختم ہو گئے۔ اس کے کنارے پہ دھرتی ماں کی ایک پوجا گاہ تھی، چنن پیر جسے اب ہم کہتے ہیں۔ اور دھرتی ماں کی پوجا گاہ کی جو ایک بڑی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے ہو، اس کے اوپر ڈوم نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج سے پہلے تک تو یہ تھا کہ چنن پیر کے اوپر کہ جی جب پیر مرا اور تو اس نے کہا کہ میرے اوپر ڈوم نہ بنایا جائے، تو وہ نہیں بنایا گیا ڈوم۔ اور جب میں 1992 میں پہلی بار وہاں گیا تو وہاں کیفیت یہ تھی، یہ ایک سینڈ ڈیون ہے، ریت کا ایک چھوٹی سی ڈھیری ہے جس کی پوجا کی جاتی تھی، اس کو سجدہ کیا جاتا تھا۔ اور ایک آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک بندہ اس کے اوپر چڑھا کھڑا ہے، تو مطلب ہر ایک کو پتا تھا کہ یہ فراڈ ہے، یہ کام، یہ یہاں پہ کوئی بندہ نہیں دفن، کوئی پیر شیر نہیں دفن۔ اگر آپ چنن پیر کی داستان سننا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی چینل کے اوپر پیچھے جانا پڑے گا اور چنن پیر ڈھونڈ کے وہ داستان سننی ہوگی کہ وہ مسلمان کیسے ہوا۔ اور اس کی جو باقی جو ہے کہ وہ ٹیسیس آف نیڈوس جو ڈاکٹر تھا اور اردشیر کے دربار میں سن 415 قبل مسیح کے اندر 415 BCE میں وہ اردشیر کے دربار میں ڈاکٹر بن کے آیا، وہاں سے ہیلیکارنسس سے، جو کہ ایک یونانی شہر تھا ترکی کے اندر، لیکن یونان کا اس پہ وہ تھا اثر۔ تو وہ وہاں سے آیا اور اس نے ہمیں بتایا کہ جی یہ یہاں پہ ریگستان کے اندر ایک پوجا گاہ ہے جہاں پہ چاند اور سورج کی پوجا ہوتی ہے۔ تو یہ میں ایسے ہی ریکیپ کر رہا ہوں آپ کی یادداشت کے لیے۔ اور وہ پوجا ایک ایسے سال کے ایک ایسے وقت میں چلتی ہے جب سورج اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتا ہے تاکہ اس کے پجاریوں کو دقت نہ ہو، یعنی ابھی موسم گرم نہیں ہوا ہوتا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ 40 دن وہ پوجا چلتی ہے، اور چنن پیر کی پوجا جو ہے وہ بھی 40 دن چلتی ہے۔ فروری میں شروع ہوتی ہے، پہلے ویروار کو، پہلے جمعرات کو، اور مارچ کے درمیان تک جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو تھا نا اس کا وہ، اور وہ کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے اوپر ڈوم نہیں بننے دینا چاہتا پیر جو ہے۔ ظاہر ہے پھر کنے بنانا سی جی ڈوم۔ تو نواب صادق محمد عباسی جو تھے پنجم، انہیں کوئی پریشانی ہوئی، انہوں نے کہا نہیں پیر کی جگہ ہے تو ڈوم تو ہونا چاہیے نا، اوپر بلڈنگ بنانی ہے۔ تو روایت یہ تھی، یہ آج سے 20 سال پہلے تک یہی داستان آپ کو سنائی جاتی تھی کہ جناب نواب صاحب نے یہاں پہ ڈوم بنوانے کا آرڈر دے دیا، اور جناب مزدور آ گئے اور اینٹیں آ گئیں، روڑی آ گئی، سب کچھ ہو گیا، اور جناب بلڈنگ کھڑی ہونی شروع ہوئی۔ تو وہ مزدور جو کام کر کے شام کو فارغ ہو کے جاتے تھے، اگلے دن آتے تھے تو کیا دیکھتے تھے، سب کچھ ڈھایا ہوا ہے۔ اور 4-5 دفعہ ہوا تو پھر انہوں نے، مزدوروں نے نواب صاحب سے کہا کہ سر جی وہ تو کرنے ہی نہیں دے رہے۔ تو نواب نے کہا یار لے بھئی یہ پیر تو بڑا جید ہے اور پھر یہ نہیں ہونا چاہیے، تو چنانچہ وہ نہیں بنایا گیا۔ لیکن اصل میں یہ تھا کہ پوجا گاہ دھرتی ماں کی تھی اور اس کو وہ اسی طرح رکھنا چاہتے تھے۔ جب میں 1992 میں گیا تو میں نے وہاں پہ جو کچھ ہوتے ہوئے دیکھا اس وقت، تو میں نے آ کے پھر ایک آرٹیکل اخبار میں لکھا کہ یہ کس طرح دھرتی ماں کی پوجا گاہ ہے، ایک ریت کی ڈھیری کی پوجا ہو رہی ہے، اس کو متھا ٹیکا جا رہا ہے، اور یہ مطلب ہے میں نے اس کی جو انالیسس تھا وہ لکھ دیا۔ اب آپ دیکھیے اینتھروپولوجیکل یہ ایک سٹڈی بن گئی ہے۔
اس وقت ایک بہت ہی منحوس آدمی جو تھا نا، وہ محکمہ اوقاف جو ہے، جس کو میں سپر اسٹیشنز پروموشنز ڈپارٹمنٹ کہتا ہوں، کیونکہ وہ یہ جتنے بھی اس قسم کے فراڈ یہ پوجا گاہیں ہیں نا ہماری، یہ قبریں، ان کی وہ حفاظت بھی کرتے ہیں اور ان سے نوٹ بھی کھینچتے ہیں۔ اصل روکڑے کا کھیل ہے سارا یہ، ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو وہ بہت ہی منحوس آدمی اس کا سیکریٹری تھا اوقاف ڈپارٹمنٹ کا۔ اس نے وہ پڑھا، حالانکہ انگریزی میں نے آرٹیکل لکھا تھا، 1000 بندہ میرے آرٹیکل پڑھنے والا نہیں تھا، تو اس کو پسو پڑ گئے کہ یار یہ کہیں بات عام ہو گئی تو یہ مزار تو ختم ہو جائے گا، یہاں سے روکڑا آتا تھا۔ تو اس نے جناب کیا کیا کہ اس نے دستی اس کے اوپر سیمنٹ کا پلاسٹر کرا دیا، کیونکہ میں 1992 کے بعد کہیں 95-96 میں ایک بار ایسے گزرتے ہوئے میں نے کہا سنا ہے پلستر ہو گیا، میں دیکھتا جاؤں۔ تو میں نے وہ دیکھا، میں نے کوئی تصویر نہیں کھینچی، لیکن بعد میں جانے والے جو یار دوستوں نے تصویریں کھینچی تو اس میں وہ پلستر ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور جاہل آدمی آیا، کہتے ہیں بریگیڈیئر تھا، ہن اسی کی توقع کر سکتے ہیں بریگیڈیئرز تو کتنا پڑھے لکھے ہیں، کتنی ان کی دماغ ان کا کھلا ہے، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے۔ وہ یہ کیا چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بن گئی ہے، تو وہ اس کا ڈائریکٹر جنرل بن کے آیا، اور کوئی سن 2003-04 کے اندر کہیں اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ تو بڑی پوجا گاہ ہے، بڑا جید پیر ہے، یہاں پہ دفن اور یہاں پہ اوپر ڈوم ہونا چاہیے۔ یہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں فائبر گلاس کا ڈوم، یہ اس نے اوپر کھڑا کروا دیا۔ اور پھر وہ جو ڈیون تھا، ایکچولی وہ ڈیون بھی بڑا ہو گیا، اگر آپ پہلی تصویر پہ جائیں تو وہ ڈیون ذرا چھوٹا ہے، اب آئے تو وہ ڈیون کے اوپر بڑا ہو گیا، اور اس کے اوپر یہ ہلکے سبز رنگ کی ٹائلیں بھی لگ گئی ہیں۔ اچھا، اور وہاں پہ ایک میرا خیال ہے کہ یہ بندہ جو ہے داڑھی والا وہاں پہ بیٹھا ہوا، وہ صندوقڑے کے پاس جس میں پیسے لوگ آ کے ڈالتے ہیں، غریب لوگ آ کے پیسے ڈال رہے ہیں، تو وہ اپنا اس کا اوقاف کا ہی ملازم ہوگا۔ اس سے میں نے پوچھا نا کہ جی یہ اپنا جو ہے یہاں پہ تو پہلے داستان تھی کہ یہ ڈوم نہیں بننا چاہیے، اور جی ہمیں گلاں سن، وہ گلاں تھیں اس وقت، وہ ایسے تھا جیسے آسمانی صحیفہ نازل ہوا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ ڈوم نہیں بننا جی، نواب صاحب بھی نہیں بنا سکے تھے، ڈوم نہیں بننا، اس وقت وہ آسمانی صحیفہ تھا، ہن ڈسمسو، او جی ہمیں گلاں سی۔ میں کہا نہیں ہوتے سنے ہیں نواب صاحب بھی نہیں بنا سکے تھی، او جی ایویں گلاں لوکاں نے بنائیاں ہوئیاں نے، وہ کچھ نہیں سی۔ میں کیا میں جب ذرا زیادہ اس کو کیا نا کہ پیر ہی چاہتا سی کہ نہ ہوئے ڈوم، تے ہن پیر نو کی ہو گیا، ہن نہیں چاہتا ہو کہ نہ ہوئے ڈوم، یعنی مرا ہوا پیر جو نان ایگزسٹنٹ پیر ہے، اس قبر کے نیچے کچھ نہیں ہے، یہ جو بنایا ہوا ہے تمبورا اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ تو وہ اپنا نہیں جی، وہ تو اب نہیں وہ چاہتا ہے کہ اب ڈوم بن جائے، تو اب ڈوم بن گیا۔ تو پھر میں نے کہا پھر ایتھے کافی لوگ کی آندے نے، کہندا جی 1,40,00,000 روپیہ ایدی سالانہ اسی محکمہ اوقاف نو دینے ہیں، یعنی 14 ملین روپے سالانہ یہاں سے جاتے ہیں۔ 14 ملین تو جمع کرائے جاتے ہیں نا، وہ جو داڑھی میجر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے مجاور بن کے، وہ کتنے روپے بیچ میں سے خرد برد کرتا ہوگا۔ اور داستان ابھی تک وہی چلائی جا رہی ہے کہ جی یہاں پہ آپ آئیں، کیونکہ چنن پیر ہندو راجہ رانی کی اولاد، جو کہ میراکلسلی مسلمان پیدا ہوا، پیدائشی طور پہ وہ مسلمان تھا، تو میراکلس برتھ ہوئی نا، تو وہ اس کی وجہ سے یہاں پہ لوگ آ کے بیٹوں کی دعائیں مانگتے ہیں، تو وہ ہر ایک نے نا وہاں پہ ایک چندی سی ٹانگنی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا، اور وہ یہ پیڑ ہے پیچھے وہاں پہ وہ ٹنگا ہوا ہے۔ اچھا، اور یہ دیکھیے کہ جب میں 1992 میں پہلی بار گیا ہوں تو بندہ چڑھا کھڑا ہے اس سو کالڈ قبر کے اوپر، وہاں پہ اب وہ ایک دیوار سی بن گئی ہے، اوپر وہ تمبورا تو فائبر گلاس کا کھڑا کر ہی دیا ہے، اس کے آگے ایک پورا ایک تھڑا بن گیا ہے، ماربل اس کے اوپر لگا ہوا ہے یا ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، اور جوتیاں آپ نے یہاں اتارنی ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ بالکل اس کے گردا گرد لوگ پہنچ جاتے تھے، اپنا مال بھی لے کے جاتے تھے سلام کروانے کے لیے، ڈنگر لے کے جاتے تھے وہ پشو وہاں پہ سلام کروانے کے لیے۔
اور وہ تصویر میں آپ کو جانور نظر بھی آ رہے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے جوتی بھی پیچھے اتار کے جانا ہے، اور نقصان یہ ہے کہ وہ جو اس کی جو ایک پرائمورڈیل ارتھینس تھی اس پورے لوکیشن کی، یہ صرف مسجد جو آپ کو اس ہاتھ الٹے ہاتھ دکھ رہی ہے یہ مسجد تھی، اور وہ ڈیون تھا جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اور پیچھے سینڈ ڈیونز تھیں، کچھ نہیں تھا۔ اب پیچھے دیوار بنا دی گئی ہے کہ جی سیکیورٹی کھیت مٹی ہے، وہ مال کا مانے روکڑے کا چکر ہے۔ دیوار 2 لاکھ کی بنی، جو وہ فنڈ لیا وہ 2 کروڑ لیا، باقی کھیسے میں، تو یہ سارا روکڑے کا چکر ہے۔ جیسے 1 کروڑ 40 لاکھ ادھر جا رہا ہے، تو وہ یہاں پہ بھی روکڑا کمایا جا رہا ہے دھڑا دھڑ۔ اور وہ جو اس کی جو میں نے کہا نا ایک پرائمورڈیل ارتھینس تھی سارے سین میں، وہ سینڈ ڈیون، وہ کھلا علاقہ، وہ سارا کچھ انہوں نے ختم کر دیا، تباہ کر دیا، تباہ کر کے پھیر دیا۔ اور اب یہ کچھ چند فوٹوگرافرز ہیں، جس میں ایک میرا دوست ندیم خاور ہے، اس کی کوئی پرانی تصویریں ہیں جو کہ وہ اس سارے کو کیپچر کرتی ہیں، باقی یہاں پہ یہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کو اپ لفٹ کے لیے ان کو علم و فضل کی طرف لے کے آتی ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ اپنا کھان پین کے چکر میں ہم لوگوں کو مزید جہالت میں دھکیل رہے ہیں۔ اور یہ جو لوگ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، جوتیاں ادھر اتار کے گئے ہوئے ہیں اور وہاں جا کے کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں بیٹوں کی، اللہ تو نہیں منگنا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ سب جھوٹ ہے۔ ہمارے لیے اللہ کافی نہیں ہے، ہمیں ایک قبر چاہیے پوجا کرنے کے لیے۔ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سب غریب لوگ ہیں، اور ان کی جو محنت کی کمائی ہے اس میں سے بڑا حصہ جو ہے نا وہ اس ڈبے میں ڈال جائیں گے، تاکہ موٹے پیٹوں والے بیوروکریٹ اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ جتنے بھی ہیں وہ سارے اس پہ پلیں۔ تو یہ میں نے کہا کہ میں چونکہ 1992 یا 94 کے بعد تو ایسے گزرتے ہوئے میں رکا تھا صرف پلستر دیکھنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ اب میں ڈوم کی تصویر بھی کھینچ لوں اور آپ تک ڈوم کی داستان بھی پہنچا دوں۔